بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے اور عمران خان نے اڈیالہ جیل میں چند اہم فیصلے بھی لیے ہیں، لیکن جو میرے پاس خبر وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی سیاسی موت واقع ہو چکی ہے، اور تحریک انصاف میں ایک بڑی بغاوت کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں، جس کی تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ لیکن ویلاگ کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بشرا بی بی کے معاملے کی۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ بشرا بی بی نے بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے چند روز قبل ایک درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس درخواست میں جو ٹیکنیکل غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی بھی میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دانستہ طور پہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اب روٹین میٹر ہے نا کہ ایک وکیل اور یا کوئی بھی پٹیشنر کوئی درخواست دائر کرتا ہے تو بیان حلفی تو لازم سی چیز ہے نا۔ یہ تو تصور بھی نہیں آپ کر سکتے کہ وکیل صاحب پٹیشن دائر کریں اور بیان حلفی ساتھ وہ جمع نہ کروائیں، یہ تو لازم اور ملزوم والی بات ہوگی۔ لیکن سر اس درخواست کے ساتھ وہ بیان حلفی نہیں تھا، اور اس درخواست میں جو بنیادی ایڈریس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں تھے۔ اب اس کے پیچھے کیا واردات ہو سکتی ہے آپ سمجھدار ہیں، لیکن اب ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پروپیگنڈا تو کرنا تھا کہ جی ہم نے کوئی سہولت نہیں لی، ہماری کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، ہمیں کوئی ڈیل نہیں دی جا رہی، ہم تو چاہتے ہیں کہ بنی گالہ سے ہمیں اڈیالہ میں شفٹ کر دیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کے وہ ڈیلے ٹیکٹس آپ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ سیدھی طرح سے آپ کو درخواست دینی چاہیے تھی۔ اب دیکھیں نا، جتنا ٹائم گزر جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ جو اعتراض تھا اس پر درخواست پر سماعت کی، اور انہوں نے بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں انہیں کہا کہ جناب یہ آپ نے بیان حلفی اس کے ساتھ کیوں جمع نہیں کروایا؟ یہ تو بیسک چیز ہے نا، تو آپ یہ بیان حلفی جمع کروا دیں۔ اور اسی طرح یہ جو اس درخواست میں درخواست گزار اور دیگر لوگوں کے جو ایڈریس وغیرہ آپ نے دینے ہیں، جن کو سمن کرنا ہے، نوٹس کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، تو وہ ایڈریس آپ نے اس میں کیوں مینشن نہیں کیے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کروا دیں، اور پھر اس کے بعد درخواست جو ہے وہ قابل سماعت ہو سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے وکیل نے وہاں کسی قسم کا کوئی آرگو نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو جج صاحب نے کہہ دیا۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ جی کل کروائیں گے یا کل کروا دیا جائے، لیکن عدالت نے یہ ہدایت جاری ضرور کی ہے رجسٹرار آفس کو کہ جیسے ہی یہ تمام جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے بیان حلفی کا اور ایڈریسز کا، تو پھر اس کے بعد درخواست کو جو ہے وہ سماعت کے لیے لگا دیا جائے۔ تو اب دیکھیں کب یہ جو ہے وہ تمام جو غلطیاں ہیں یا یہ جو درخواست ہے اس کی تصحیح کب کی جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن چلیں کم از کم میں نے آپ کو اس لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہ لوگ جو ہے صرف فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر ذرا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اڈیالہ جیل میں عمران خان کی ملاقاتیں ہیں، اور ان ملاقاتوں میں ہونے والے فیصلے ہیں، لیکن ان فیصلوں کے بعد تحریک انصاف میں بغاوت کی جو ہے وہ تحریک نے اٹھنا شروع کر دیا ہے۔ ایک تو جو بڑا بنیادی فیصلہ تھا وہ تھا تحریک انصاف کو سیاسی پناہ کہاں ملے گی، اور کون ہے جو تحریک انصاف کو سیاسی پناہ دے گا، یا تحریک انصاف کس سیاسی جماعت میں شامل ہوگی، یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ عمران خان نے فیصلہ کر کے خود کو اور تحریک انصاف کو سیاسی پروسیس سے مکمل طور پہ آؤٹ کر لیا ہے۔ اب تحریک انصاف کے حوالے سے، یعنی کہ ان کے آزاد امیدواران کے حوالے سے جو فیصلہ لیا گیا ہے، خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے حکومت بنے گی، یعنی کہ یہ لوگ جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ سیدھی سی بات ہے کہ تحریک انصاف کی حمایت سے منتخب ہونے والے تمام آزاد جو ایم پی ایز ہیں وہ جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں گے، اور اسی طرح مرکز اور پنجاب میں یہ مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہوں گے اور اس کا حصہ بن جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ نا دو قانونی نکات ہیں جن پہ مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کیا ہوگا، لیکن میں یہ نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ میں سے جن دوستوں کے علم میں ہے یا وہ یہ قانونی جو رائے ہے وہ دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے چینل کا کمنٹ سیکشن حاضر ہے، ضرور بتائیے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی
اس وقت تک خیبر پختونخوا میں کوئی وجود نہیں رکھتی۔ 8 فروری کے انتخابات میں 3 MPs جماعت اسلامی کے منتخب ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ چونکہ دوبارہ ریکاؤنٹنگ میں چلا گیا تو لوئر دیر اور باجوڑ کے یہ 3 حلقے تھے، ان تینوں حلقوں سے جو ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے اس میں جماعت اسلامی کے یہ تینوں جو نو منتخب اراکین تھے یہ فارغ ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ پہ آزاد جو ہے وہ کامیاب قرار دے دیے گئے ہیں۔ اب جماعت اسلامی خیبر پختونخوا اسمبلی میں تو موجود نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی الیکشن کمیشن میں ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے پاس انتخابی نشان بھی ہے، لیکن جو جماعت انتخابی نشان رکھنے کے باوجود پارلیمان کا حصہ نہیں، کیا آزاد امیدواران یا آزاد لوگ اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آپ دوست اس پہ ضرور جواب دیجئے گا، چونکہ میرے علم میں نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اور اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ پنجاب میں نظر آ رہی ہے، یعنی کہ جس طرح انہوں نے فیصلہ کیا کہ مرکز میں اور پنجاب میں مجلس وحدت المسلمین کا حصہ ہوں گے۔ مرکز میں تو MWM کی ایک سیٹ ہے، وہاں پہ اگر یہ اس جماعت کا حصہ بنتے ہیں تو میرا خیال ہے بن سکتے ہیں، لیکن پنجاب میں تو ان کی سیٹ ہی نہیں ہے اور مجلس وحدت مسلمین یہاں پہ موجود نہیں۔ ہاں، پنجاب میں تحریک لبیک والوں کی سیٹ ہے، ضیاء لیگ والوں کی سیٹ ہے، تو کیا اگر یہ کوئی قانونی باڑ ہوئی تو یہ TLP میں شامل ہوں گے یا ضیاء لیگ میں جائیں گے؟ کیونکہ TLP کے ساتھ بھی معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ 3 جماعتوں کے بارے میں عمران خان کہہ چکے ہیں، مطلب مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI، ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی اور باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ حکومت بنائیں گے۔ اچھا، کیسے بنائیں گے؟ چونکہ حکومت بنانے کے لیے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک نمبر گیم جو ہے پورا ہونا چاہیے، تو نمبر گیم تو ہے نہیں۔ تحریک انصاف کی اس وقت جو سچویشن ہے اس کے مطابق قومی اسمبلی میں تو ان کے پاس 92 سیٹس ہیں جو آزاد ان کے ابھی تک ان کے ساتھ موجود ہیں، اور اسی طرح وہاں پہ ضیاء لیگ کی ایک ہے اور مجلس وحدت المسلمین کی ایک سیٹ ہے۔ اسی طرح باقی جو سیٹیں ہیں وہ ایک ایک والے ہیں، باقی جو جماعتیں ہیں، کاف لیگ ان کے ساتھ نہیں جائے گی، IPP ان کے ساتھ نہیں جائے گی، MQM ان کے ساتھ نہیں جائے گی، تو سر یہ کیا پھر یہ کوئی 94 یا 95 سیٹوں کے ساتھ حکومت بنائیں گے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ آپ کو ایسے حکومت آپ نہیں، تقریباً آپ کو جو ہے وہ کوئی اپنا 150 کے قریب سیٹیں چاہیے ہوں گی، تو کیسے کہاں سے لے کے آئیں گے پھر آپ یہ سیٹیں؟ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ہوگا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ صرف عمران خان نے اپنے آزاد جو لوگ جیتے ہیں ان کو روکنے کے لیے جلد بازی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ کریں گے، اور اس کا اناؤنس بھی کر دیا رؤف حسن صاحب نے۔ لیکن سر آپ نے سوچا نہیں کہ اس کا اثر کیا پڑے گا؟ اب آپ جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنائیں گے، کیسے بنائیں گے؟ ان کی تو وجود ہی نہیں وہاں پہ۔ مجلس وحدت مسلمین ایک فرقہ پرست جماعت ہے، اگر اب آپ اس جماعت کا حصہ بن جائیں گے تو میں نے تو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین ہیں وہ بغاوت کر جائیں گے، اور اس معاملے پہ آپ کو جو ان کے وہ ریزرمنٹس ہیں نا وہ نظر آئیں گی، نہ صرف اس فیصلے پہ بلکہ جو دوسرا فیصلہ ہے، یعنی کہ علی امین گنڈا پور کی جو نامزدگی کی گئی ہے خیبر پختونخوا میں، یہ ایسے فیصلے ہیں کہ جس کی وجہ سے تحریک انصاف کا مکمل طور پہ دھڑن تختہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ سوال یہ آپ ضرور اٹھائیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سر میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کی نامزدگی کے معاملے پہ تحریک انصاف کے اندر سے جو ہے وہ ریزلمنٹ آ رہی ہے، جیسے کہ تحریک انصاف میں 3 گروپس میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ان میں جناب مشتاق غنی صاحب کا ایک گروپ ہے، اسی طرح عاطف خان صاحب کا ایک گروپ ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی ایک گروپ ہے۔ علی امین گنڈا پور کی نامزدگی ہوگی، لیکن جو باقی 2 گروپ ہیں ان کے تحفظات تو اپنی جگہ پہ قائم ہیں، اور عاطف خان صاحب تو اپنے ان خدشات اور تحفظات کا اظہار سوشل میڈیا پہ بھی کر چکے ہیں، اور انہوں نے وہ کہا کہ جی میں نے ماضی میں بھی جو ہے وہ مطلب اعتراض کیا تھا پرویز خٹک پہ اور محمود خان پہ، لیکن میرے اعتراض کو اہمیت نہیں دی گئی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ میں جو تحفظات کا اظہار کر رہا تھا وہ درست تھے، کیونکہ یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ PTI کا حصہ نہیں رہے، PTI کو چھوڑ گئے نا۔ تو آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بھی اثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ وہ کیوں اچھے نہیں ہوں گے؟
سر دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے اس میں تحریک انصاف عمران خان، یعنی کہ تحریک انصاف عمران خان گروپ، ان میں اور اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ ایک کنفنٹریشن پائی جاتی ہے، اور یہ جو معاملہ ہے نا یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پیچیدہ اور گرم ہوتا جا رہا ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے نا علی امین گنڈا پور والا، سر اس کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں، ہم آج بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جس پہ 9 مئی اور اس سے پہلے تھے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ وفاقی وزیر امور کشمیر ہوا کرتے تھے تو یہ موصوف اگر کسی ٹی وی ٹاک شو میں جاتے تھے تو ان کو اپنی وزارت کے جو بنیادی امور ہیں ان کا علم نہیں ہوتا تھا۔ ہاں یہ سیاسی مخالفین پر جو ہے وہ ذرا زیادہ جاں فشانی کے ساتھ سیاسی حملے کیا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ جو گلگت بلتستان کا اور آزاد کشمیر کا الیکشن تھا اس میں ذرا بڑی دھونس اور دھاندلی کے ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کو جتوایا بھی تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو ایک اور بڑی خاص کارکردگی ہے وہ عمران خان کے لیے باقاعدہ طور پہ خیبر پختونخوا سے لوگوں کو لاہور بھیجنا ہے، اور عمران خان کی گرفتاری کی 2 جو اٹیمپٹس تھی ان کو ناکام بنانا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک جو عمران خان جس طرح کی سیاست کرتے ہیں نا، انتشار والی سیاست، فساد والی سیاست، وہ اپنا ٹکر نام نہاد ٹکر دینے والی سیاست، تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب اس گروپ کو بلانگ کرتے ہیں اور ان کا مزاج بھی ویسا ہی ہے۔ اب اگر یہ وزیر اعلیٰ ہوں گے خیبر پختونخوا تو پھر تو میرا خیال ہے کہ روزانہ لڑائی جھگڑا ہی ہوگا، روزانہ خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ لشکر اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہا ہوگا، اور خیبر پختونخوا کی جغرافیائی جو صورتحال ہے اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور اس کو آپ جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ موجودہ سنیریو میں علی امین گنڈا پور صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے معاملات اور عمران خان، 9 مئی کی صورتحال، اس کے بعد کے بیانات اور اب تک کی صورتحال، اور سب سے اہم کہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کا یہ بیانیہ کہ 9 مئی کے ذمہ داران کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جا سکتا، تو سر اس کا مطلب ہے کہ لڑائی قائم دائم ہے، اور اس لڑائی کا نتیجہ آپ کو نظر آئے گا اگر ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے 9 مئی کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے تو باقی لوگوں کے لیے معافی تو کسی صورت ممکن نہیں ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں، یہ اسی وجہ سے اشتہاری ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے؟ اور عمران خان صاحب جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اس قسم کی ایجیٹیشن کی، مزاحمت کی اور فساد کی سیاست کر کے لوگوں کو ادارے کے خلاف بھڑکا پائیں گے اور ایک بار پھر 9 مئی سے بھی زیادہ سنگین صورتحال پیدا کر لیں گے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید صورتحال اب پیدا نہ ہو بلکہ تحریک انصاف کے اندر بغاوت ہو جائے گی، کیونکہ تحریک انصاف کے یہ جو آزاد جیتے ہیں ان میں سے ایک گروپ ایسا بھی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں معاملات کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے، جس طرح میاں نواز شریف نے جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے اسلام آباد سے لاہور آئے تو انہوں نے ایک نعرہ دیا، مجھے کیوں نکالا؟ پھر اس کے بعد سب نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے لندن سے گجرانوالہ کے جلسے میں خطاب کیا اور انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کے الزامات لگائے، انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی فیاض حمید صاحب کا نام لیا، انہوں نے لوگوں کے نام لے کے الزامات لگائے، اور اس تقریر کے بعد پنجاب میں یہ دیکھا گیا کہ ایک جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ تھا اس کو بڑی تقویت ملی۔ پھر اس کے بعد رابطے ہوئے اور ان رابطوں کے نتیجے میں وہ جو سخت باتیں تھیں وہ باتیں ہونا ختم ہوئیں اور نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ یہی وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو کنفنٹریشن سٹارٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے، ہم نے حالات کو کول ڈاؤن کرنا ہے، معاملات کو صحیح کرنا ہے، لیکن عمران خان اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو اس کے لیے تیار ہیں
پھر سر وہ بغاوت کر جائیں گے. اور اگر یہ لوگ نکل گئے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی کیا حیثیت ہے؟ ویسے تو ابھی بھی کچھ نہیں ہے نا. سیاسی طور پہ عمران خان جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی جماعت انہوں نے خود اٹھا کے MWM اور جماعت اسلامی کی گود میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور اس فیصلے پر بھی لوگوں کے تحفظات ہیں کہ سر یہ ٹھپا لگ جائے گا، جماعت اسلامی کا ٹھپا لگے گا، یہ مجلس وحدت مسلمین کا ٹھپا لگ جائے گا، یہ فرقہ پرستی کا ٹھپا لگ جائے گا، یہ ایک مخصوص مذہبی فرقے کا ٹھپا لگے گا. اور اس ٹھپے کو کون کون برداشت کرے گا؟ یہ بھی بڑا بنیادی سوال ہے کہ تحریک انصاف کے وہ کتنے آزاد اراکین ہیں جو اس ٹھپے کے نیچے اپنی کانسٹیٹیونسیز میں جا سکیں گے، وہ لوگوں کو فیس کر سکیں گے. بڑے مسئلے مسائل ہیں سر، ایسے نہیں ہوگا. اور یہ عمران خان کے لیے جو ہے ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس سے نکلنا میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہو چکا ہے. کیونکہ عمران خان یا اگر ان کو آزاد چھوڑ دیں، اپنے اراکین کو کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنائیں، تو یہ تتر بتر ہو جائیں گے. ان پہ کوئی ڈیفیکشن کلاز نہیں لگے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں وسیم قادر چلا گیا تو یہ ایک رستہ تو کھل گیا نا. حالانکہ میں اس کی سپورٹ نہیں کرتا، یعنی کہ مجھے یاد آ گیا میرے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں اور بہت سینئر صحافی ہیں، بہت عرصہ ہم نے اکٹھے کام کیا، سترام مہیشوری صاحب، اور ان کا جو ہے وہ میں بڑا احترام کرتا ہوں. انہوں نے میری ایک ویڈیو پہ یہ مجھے میسیج کیا کہ جی آپ نے زیادتی کی ہے کہ آپ یہ جو آزاد عمران خان کے ووٹ سے جیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلے گئے ہیں، ان پہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی، تو ان پہ اخلاقی ذمہ داری، ایک اخلاق تو ان پہ لاگو ہوتا ہے نا. تو سر میں نے اس ویڈیو میں وضاحت کی تھی، تو میں نے مہیشوری صاحب کو بھی خیر بتایا، لیکن میں آپ کے ذریعے دوبارہ یہ بتا رہا ہوں کہ سر میں اس بات کی حمایت نہیں کرتا کہ وہ لوگ وہاں جائیں. میں کہتا ہوں کہ ان پہ قانونی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اخلاقیات کا ایک وزن ضرور موجود ہے. ان کو اخلاقیات کے دائرے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ووٹ عمران خان کا ملا، نہیں جانا چاہیے. لیکن وہ خود جا رہے ہیں، جب وہ جا رہے ہیں تو میری ذمہ داری نہیں ان کو روکنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تحریک انصاف والوں کی ہے، عمران خان کی ہے، ان کو روکنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب اسی لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کسی اور پارٹی میں نہ جائیں اور یہ جو سٹرینتھ ہے اس وقت یہ قائم و دائم رہے. لیکن یہ فیصلے جو ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جواز دیں گے کہ وہ لوگ جو ہے اپنا فیصلہ کریں. تو لہٰذا ایک ایسی سچویشن میں عمران خان برے طریقے سے پھنس چکے ہیں کہ جس سے نکلنا میرے خیال میں بہت مشکل لگ رہا ہے. کیونکہ اگر ان کو کسی پارٹی میں بھیجیں گے بغاوت ہو جائے گی، نہیں بھیجیں گے تو وہ تر بتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور تحریک انصاف کی اپنی تو کوئی سیاسی پوزیشن ہے نہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے نہیں، اور جس جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے اسے سمبل نہیں ملا. جب سمبل نہیں ملا تو پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ سچویشن جو ہے وہ عمران خان کے لیے مشکل کا باعث ہے. اب اس میں سے کیسے نکلتا ہے کپتان، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. آپ ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اس کے لیے چینل کا کمنٹ سیکشن حاضر ہے. اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیا کریں. اللہ حافظ.